بڑی بلڈنگ نہیں تھی، کوئی تاج محل نہیں تھا، لیکن ہزاروں تاج محل سیدہ آمنہ کے اس سادہ سے مکان پہ قربان ہوں۔ سیدہ آمنہ کے سادہ سے مکان میں نور الہی چمکا، جس نور کو پوری کائنات نے محمد الرسول اللہ کا نام دیا۔ میرے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام، اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام۔ حضرات، جس شب میں، جس صبح کو حضور نبی کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس کائنات میں جلوہ گری ہوئی، شام ہی سے پوری کائنات میں نور کا ایک تموج تھا، نور کا ایک ایسا سما بد گیا تھا کہ نوری فرشتے کاشان آمنہ کو جھک جھک کر سلام کر رہے تھے۔ حوران بہشت اس انتظار میں تھی کہ کب اللہ کا محبوب اس کائنات میں جلوہ گر ہوگا۔ فرشتوں کے امیر اسے اپنے دستے نور میں لے کر کے پوری کائنات کو زیارت کرائیں گے۔ آپ ملاحظہ فرمائیں، 12 ربیع الاول کی صبح کو وہ نبی مکرم تشریف لائے، جن کے آنے سے نہ صرف یہ کہ حضرت آمنہ کو خوشی ہوئی، بلکہ پوری دنیا کے دکھیاروں اور درد کے ماروں کے چہروں پہ مسکراہٹیں کھیلنے لگیں۔ 12 ربیع الاول کی صبح کو وہ نبی مکرم تشریف لائے، جن کے آنے سے نہ صرف یہ کہ عرب کی سوئی ہوئی قسمت بیدار ہو گئی، بلکہ پوری دنیا کے خدا فراموش اور خود فراموش بندوں کے لیے اللہ رب کریم نے میخانہ معرفت کو کھول دیا۔ جس کا جی چاہے وہ اسلام کے میخانے میں داخل ہو کر کے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جام اٹھا کر پی لے اور اپنے آپ کو دین و دنیا کی کامیابیوں سے شادکام کر لے۔ 12 ربیع الاول کی صبح کو وہ نبی مکرم تشریف لائے، جن کے آنے سے نہ صرف یہ کہ عرب کی قسمت جاگی، بلکہ انسانیت جو ظلم و ستم کی زنجیر میں صدیوں سے برسوں سے جکڑی ہوئی تھی، اس انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے آزادی کا مژدہ سنایا کہ اب اس دنیا میں کوئی مظلوم نہیں رہے گا، اس دنیا میں کوئی کسی پر ظلم و ستم نہیں کیا جائے گا، بلکہ ظلم و ستم کا خاتمہ کرنے والا رحمت للعالمین پیغمبر تشریف لے آیا ہے۔ بہار کے ایک شاعر ہیں جن کا نام مولانا جید القادری ہے، وہ بڑی ہی اچھے انداز میں اس کی منظر کشی کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ 12ویں کی صبح کو آیا ایک ایسا انقلاب، 12ویں کی صبح کو آیا ایک ایسا انقلاب، دیکھتے ہی دیکھتے دنیا پہ چھایا انقلاب، دیکھتے ہی دیکھتے دنیا پہ چھایا انقلاب، ایک عجوبہ، ایک انوکھا، ایک نرالا انقلاب، مذہب اسلام کی صورت میں آیا انقلاب، مذہب اسلام کی صورت میں آیا انقلاب۔ اور یہ کیسا انقلاب آیا؟ لاکھ سے زائد پیغمبر بھی نہ جس کو لا سکے، سرور کون و مکان لائے وہ تنہا انقلاب، سرور کون و مکان لائے وہ تنہا انقلاب، اور خاک کے ذروں کو ہمدوش ثریا کر دیا، جس مورخ نے بھی لکھا اس کو لکھا انقلاب۔ میں نے اپنے نعتیہ کلام میں اس کو بڑے اچھے انداز میں پیش کیا ہے، ملاحظہ فرمائے، میں نے لکھا ہے، آج محبوب پروردگار آ گئے، آج محبوب پروردگار آ گئے، بن کے عالم میں باغ و بہار آ گئے، بن کے عالم میں باغ و بہار آ گئے، اور جب زمین پر پڑے مصطفیٰ کے قدم، جب زمین پر پڑے
مصطفیٰ کے قدم شور اٹھا شہ ذی وقار آ گئے، شور اٹھا شہ ذی وقار آ گئے، اور دفن ہوں گی نہ زندہ کبھی بیٹیاں، دفن ہوں گی نہ زندہ کبھی بیٹیاں، بیٹیوں کے لیے بن کے پیار آ گئے، بیٹیوں کے لیے بن کے پیار آ گئے، آج محبوب پروردگار آ گئے۔ یہی وجہ ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں پوری دنیا کے مسلمان مختلف انداز میں بارگاہ نبی کون و مقام خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پیش کیوں نہ کریں، کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ کوئی معمولی قابل مبارکباد ہے ڈاکٹر صاحب، جنہوں نے اپنے دروازے پر ربیع الاول کے اس مبارک مہینے میں مجلس میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کر کے ہمیں کچھ ذکر رسول سننے کی مہلت عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان کے تمام جائز مقاصد کو پورا فرمائے۔ آؤ دیکھو میرے نبی کی شان سے منبر پہ کھڑے ہو کر کے صحابہ کرام کے درمیان اپنی فضیلت بیان کرتے ہیں، اپنے کمالات کا تذکرہ کر رہے ہیں، اپنے فضائل خصائل شمائل کا تذکرہ کر رہے ہیں، اپنے خاندان کا تذکرہ کر رہے ہیں، اپنے نام و نسب کو بیان کر رہے ہیں۔ آؤ دیکھو میرے نبی نے کس انداز میں بیان کیا ہے۔ مشکاۃ شریف ہے، صفحہ 513 ہے، باب فضائل سید المرسلین ہے۔ میرے سرکار کے رشتے میں چچا لگتے ہیں جن کا نام ہے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث پاک کا جملہ سماعت فرمائیں۔ عن العباس انہ جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانہ سمع شیئا فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر فقال من انا قالوا انت رسول اللہ قال انا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم ثم جعلهم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقہ ثم جعلهم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلہ ثم جعلهم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا فانا خیرہم نفسا وخیرہم بیتا۔ بلند آواز کریں سبحان اللہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ سماعت کریں۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے میرے نبی کی شان میں اناپ شناپ کہنا شروع کیا، یعنی برا بھلا بولنا شروع کیا۔ حضرت عباس نے سنا، آ کر کے میرے نبی کو بتایا۔ میرے سرکار نے مسجد میں تمام لوگوں کو جمع کیا، صحابہ کرام اکٹھا ہو گئے، بڑے بڑے صحابہ جمع ہو گئے، میرے سرکار منبر پہ تشریف لے گئے۔ بلند آواز کے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہی تو میلاد کی شکل ہے، یہی تو میلاد کی صورت ہے۔ تمام صحابہ کو میرے نبی نے مسجد میں جمع کیا۔ آپ حضرات میرے باتوں کی طرف غور کریں، بس چند منٹ آپ حضرات توجہ دیں۔ میرے نبی نے مسجد میں تمام صحابہ کو جمع کیا اور خود منبر پہ کھڑے ہو گئے۔ حدیث کے الفاظ فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، میرے نبی منبر پہ کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کرام سے ایک سوال کیا، بڑا سمپل سوال تھا، بڑا سیدھا سوال تھا، وہ جواب سب کو معلوم تھا، ہمیں اور آپ کو بھی معلوم ہے۔ میرے نبی نے پوچھا بتاؤ میں کون ہوں؟ تمام صحابہ نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بتاؤ جواب تو یہی ہوگا۔ میرے نبی نے کہا بات تو صحیح ہے، لیکن سنو میں آج کچھ اور بیان کرنے جا رہا ہوں، سنو میں کون ہوں۔ انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، میرا نام محمد ہے، میرے باپ کا نام عبداللہ ہے اور میرے دادا کا نام عبد المطلب ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں سنو، اللہ تعالیٰ نے جب دنیا بنائی، انسانوں کو پیدا کیا تو اچھے انسان بھی بنائے، برے انسان بھی بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھے انسانوں میں رکھا، پھر ان اچھے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے قبیلوں میں بانٹ دیا۔
جو سب سے اچھا قبیلہ تھا اللہ نے مجھے اس اچھے قبیلے میں پیدا کیا. پھر ان اچھے قبیلوں کو اللہ رب کریم نے گھروں میں بانٹ دیا. جو سب سے اچھا گھر دنیا میں تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس گھر میں پیدا کیا. تو ذات کے اعتبار سے بھی میں دنیا میں سب سے اچھا ہوں اور گھر اور قبیلے کے اعتبار سے بھی میں دنیا میں سب سے اچھا ہوں. پتا چلا اس کائنات میں ایک بہت بڑے ولی گزرے, ان کی بات میرے ذہن میں آ رہی. سید الطائفہ حضرت سیدنا بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ. آپ کو سمجھانے کے لیے بات بڑی اچھی ہے, دیہاتی انداز میں آپ اس کو سمجھیں اور کیئر کریں. بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ فرماتے انسانوں میں بلند مرتبہ مومنوں کا ہوتا ہے. مومنوں میں بلند مرتبہ جو اولیاء ہوتے ہیں ان کا ہوتا ہے. اولیاء کرام میں بلند مرتبہ صحابہ کا ہوتا ہے. صحابہ سے بلند مرتبہ نبیوں کا ہوتا ہے. نبیوں سے بلند مرتبہ رسولوں کا ہوتا ہے. رسولوں میں بلند مرتبہ اولو العزم جو رسول ہوتے ہیں ان کا ہوتا ہے. اور ان اولو العزم رسولوں میں سب سے بلند مرتبہ اللہ کے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. بزرگوں اور دوستوں, اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ نے قرآن و حدیث کی ترجمانی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا, سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی, سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی, اور اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. مسلمان تو پورے کے پورے سال محفل میلاد پاک کرتے ہی ہیں, لیکن ربیع الاول کے مہینے میں یہ جذبہ تھوڑا تیز ہو جاتا ہے, کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ سرکار کی آمد کا مہینہ ہے, سرکار کی جلوہ گری کا مہینہ ہے. اس مہینے میں پوری دنیا ظلم و ستم سے آزاد ہوئی. بزرگوں اور دوستوں, آزادی کی نعمت آپ حضرات سمجھتے ہیں. 15 اگست 1947 کو انگریزوں کے ظلم و ستم کے پنجے سے ہندوستان آزاد ہوا. جب بھی 15 اگست کی تاریخ آتی ہے ہر ہندوستانی کا دل خوشیوں سے پھولے نہیں سماتا ہے, اور ہم اپنے ملک کا پرچم جگہ جگہ لہراتے ہوئے نظر آتے ہیں. لہرانا بھی چاہیے, خوشیوں کا اظہار بھی کرنا چاہیے, کیونکہ آزادی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. 15 اگست کو ہمیں آزادی جیسی نعمت ملی تھی, لیکن مجھے کہہ لینے دیا جائے اگر 15 اگست کو ہندوستان آزاد ہوا ہے تو 12 ربیع الاول کو سارا جہان آزاد ہوا ہے. اس لیے 15 اگست کو جھنڈا لہرایا جا سکتا ہے, 15 اگست کو خوشیاں منائی جا سکتی ہیں, اور کوئی اس پر اعتراض نہیں کرتا ہے, تو 12 ربیع الاول کو بدرجہ اولا خوشیاں منانی چاہیے. لوگ کہتے ہیں خوشی کون منائے؟ میں کہتا ہوں خوشی ہماری ماں بہنیں منائیں. کیا تاریخ آپ نہیں سنتے ہیں؟ بیٹیاں پیدا ہوتی تھی, پیدا ہوتے ہی باپ اس کا گلا دبا کے مار دیتا تھا, اور اگر کسی طرح وہ زندہ رہ گئی تو لے جا کر کے قبرستان میں زندہ دفن کر دیا کرتا تھا. اے میرے قوم کی بیٹیوں, تم میلاد بڑھ چڑھ کے مناؤ, کیونکہ آمد مصطفیٰ نے تمہیں زندگی عطا فرمایا ہے. میلاد کون منائے؟ میلاد یہ ہمارے بزرگ منائیں, کیونکہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ باپ جو ہے یہ جنت کا بیچ والا دروازہ ہے. بلند آواز کو سبحان اللہ. میرے نبی نے باپ کا مقام بتایا. میلاد ہماری مائیں منائیں, کیونکہ میرے نبی نے انہیں مقام عطا کیا اور ارشاد فرمایا
फरमाया अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत ये माँ के कदमों के नीचे है। मीलाद हमारे ये नौजवान मनाए, क्योंकि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि मोमिन वो होता है जो बड़ों का अदब करे और छोटों पे रहम करे, छोटों पे शफकत करे। मेरे नबी ने जीने का सलीका दिया है, मेरे नबी ने जिंदगी का तरीका बताया है। मीलाद पूरी कायनात मनाए, क्योंकि मेरे नबी ने कायनात वालों को हकीकत में इंसानियत का दर्स दिया है, इंसान होने का उन्हें मकाम बताया है, इंसान होने का उन्हें शरफ बताया है। बुजुर्गों और दोस्तों, आए दो हवाले और ले लें। का जो तरीका है, क्या हम ये आज कर रहे हैं या इसका सबूत पहले से कहीं मिलता? जरूर शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व करीमिना मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैहि या रसूल। एक हवाला आपको दे करके इजाजत ले लूं। पता नहीं क्यों लोग तारीख को बताते नहीं हैं या तारीख से लोगों को जाहिल रखना चाहते हैं, लेकिन अगर आप कुरान उला की तारीख देखें, हर दौर में मिलाद मुस्तफा पर खुशियों का इजहार किया गया है। और मैं आपको आज से 864 साल पहले के एक बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं, जिनका नाम है हजरत अल्लामा जलालुद्दीन अबू उमर अली इब्ने जौजी रहमतुल्लाह अलैह। उनका इंतकाल 579 हिजरी में हुआ है और आज 1443 हिजरी चल रहा है। अल्लामा इब्ने जौजी वो आलिम दीन हैं कि तबलीगी जमात के मशहूर आलिम मौलाना ज़करिया कादलवी ने अपनी किताब तबलीगी निसाब में जगह जगह उनका हवाला पेश किया है और बड़े अच्छे अलकाब के साथ, बड़े अच्छे अल्फाज के साथ अल्लामा इब्ने जौजी का उन्होंने तस्करा किया है। अल्लामा इब्ने जौजी ने मिलाद रसूल पर एक मुकम्मल किताब लिखी है, जिसका नाम है बयानुल मिलादिन नबवी। आज इंटरनेट का जमाना है, आप नेट पे जाएं, उस किताब का नाम लिखें और उस किताब को आप डाउनलोड कर सकते हैं। अरबी जबान में वो किताब है, आप पढ़ सकते हैं किस जमाने के ये आलिम हैं और मिलाद के हवाले से उन्होंने कैसी कैसी बातों को लिखा है। उसी में से एक हवाला मैं आपके सामने दे रहा हूँ। उसी किताब में अल्लामा इब्ने जौजी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, ला ज़ाला अहलुल इस्लाम मिनल हरमैन शरीफैन वल मिस्र व शाम वल यमन व साइर बिलादिल अरब मिनल मशरिक वल मगरिब यहतफिलूना बिक़ुदूम हिलाल शहर रबीउल अव्वल व यहतमूना एहतिमामन बलीगन अलल क़िराअत व समाअत बिमौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व यनालूना बिही अजरन जज़ीलन व फौज़न अज़ीमा। हवाले तो मेरे ज़हन में बहुत है, इसका तर्जुमा सुन ले। अल्लामा इब्ने जौजी फरमाते, ला ज़ाला अहलुल इस्लाम, हमेशा से अहले इस्लाम, हमेशा से मुसलमान, मिनल हरमैन शरीफैन, हरमैन शरीफैन के यानी मक्का के और मदीना के, वल मिस्र व शाम वल यमन और मिस्र के मुसलमान, शाम के मुसलमान, यमन के मुसलमान, व साइर बिलादिल अरब मिनल मशरिक वल मगरिब और तमाम जजीरतुल अरब के मुसलमान, चाहे मशरिक के हों या मगरिब के हों, यहतफिलूना बिक़ुदूम हिलाल शहर रबीउल अव्वल। जब भी रबीउल अव्वल का चाँद वो देखते हैं तो चाँद देखते ही जगह जगह जलसे मिलाद का इनेकाद करते हैं। आगे लिखते हुए यहतमूना एहतिमामन बलीगन अलल क़िराअत व समाअत बिमौलिदिन नबील अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और मिलाद रसूल करीम